السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور پہلے پارے کا صفحہ نمبر 1 ہے اور اس کا اشارہ B ہے۔ ہر پیج کو ہم نے 4 اشارات میں تقسیم کیا تھا، 1 2 3 4۔ تو جو صفحہ 1 ہے اور اس کا اشارہ B، یعنی کہ 4 اشارات A B C D۔ ہر پیج پہ 4 اشارات A B C D۔ تو A کو ہم نے لیسن 1 میں مکمل کیا، اب ہم لیسن 2 میں اشارہ B کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں، عام مصحف میں 20 صفحات ہوتے ہیں جی ہر پارے کے اندر۔ ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مطلب 4 پاؤ بنائے گئے ہیں، اور اس کورس کے اندر ہم نے پہلا پاؤ پڑھنا ہے، یعنی کہ ابتدائی 5 صفحات، ایسے ہی ہے۔ تو ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں تعوذ پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ، جو کہ آپ لیول 1 میں پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن چونکہ اب ہم نے قرآن کی ابتدا کرنی ہے نا، تو اس وجہ سے قرآن کے چونکہ پہلے پیج پر سورۃ الفاتحہ ہے، تو اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو بھی ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ تو ذرا پہلے پیج کے موضوعات کو میرے ساتھ دہرائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرا پیج، کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقوں کو ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے۔ تیسرا پیج، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چوتھا پیج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ پانچواں پیج، خلافت، خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا۔ سورۃ الفاتحہ کو آج ہم مکمل کریں گے، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا۔ سورۃ الفاتحہ کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب جب ہم نے اعادہ کرنے ہیں تو ساتھ ایک اور کام کرتے ہیں اضافی، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں 12 خوبصورت اور بہترین عادات کو اپنائیے، ٹھیک ہے جی؟ پھر ہم اس کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں، 7 عادات۔ سب سے پہلی عادت آپ نے پڑھ لی تعوذ کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، اور وہ عادت کیا ہے کہ سیفٹی فرسٹ۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال کیجیے، اللہ سے اس کی حفاظت طلب کیجیے، اس کی پناہ طلب کیجیے۔ دوسری عادت کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ بسم اللہ، نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم اللہ کی اللہ کے دو صفاتی نام، بڑی پیاری اللہ کی 2 صفات۔ اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو عادت نمبر 3 کیا ہونی چاہیے؟ لفظ یا اللہ کی صفت الرحمن اور الرحیم کی روشنی میں کہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچئے، کبھی نیگیٹیوٹی کی طرف مت جائیے، منفی کی طرف مت جائیے۔ شیطان دل میں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، نہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین، امید، توکل، بھروسہ رکھیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تو چوتھی عادت کیا ہونی چاہیے اس آیت کی روشنی میں کہ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو اللہ پورا کرتا ہے۔ رب العالمین، رب ہے العالمین تمام جہانوں کا۔ تو اگلی عادت کیا ہونی چاہیے اس صفت کی روشنی میں، رب العالمین کی روشنی میں؟ اگلی عادت یہ ہونی چاہیے کہ علم حاصل کیجئے
اور کائنات میں تدبر غور و فکر کیجئے، اس طرح آپ دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور جب سورۃ الفاتحہ میں دوبارہ اللہ کی یہ دو صفات آتی ہیں، الرحمن الرحیم، تو پھر ایک اور عادت اچھی اپنا لیجیے، بہت مہربان رحم کرنے والا، دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی کہ محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ کی طرف سے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے، مالک ہے یوم دن کا، الدین بدلے کے۔ تو ساتویں عادت کیا ہونی چاہیے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا ذہن کے اندر آخرت ہو، کہ ایک دن آنا ہے، وہ بدلے کا دن ہے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، اللہ کے سامنے میں نے جواب دہی کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اگلی آیت کریمہ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو عادت نمبر 8 کیا ہونی چاہیے کہ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو عادت نمبر 9 یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں، اللہ سے ان دعاؤں کے ذریعے مانگ کر اللہ سے اس کی مدد طلب کیجیے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ سے مانگنا یہ توحید ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے کہ اب آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی دے دیجئے یا مجھے یہ چیز دے دیجئے، میری ضرورت پوری کر دیجئے، اور وہ ضرورت پوری کر بھی سکتا ہے، میرے سامنے کھڑا ایک انسان ہے، وہ میری بات سن سکتا ہے، میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو اس کو کہنا شرک نہیں کہلائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کو کہا کرتے تھے، کبھی ازواج کو کہا کرتے، کبھی دیگر صحابہ کو کہا کرتے، کبھی حضرت بلال کو کوئی کام کہہ دیا کرتے، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کچھ کہہ دیا کرتے۔ نعوذ باللہ، یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ شرک یہ کہلائے گا کہ کوئی بندہ جو نہ آپ کی بات سن سکتا ہے، نہ آپ کے قریب ہے، یا وہ فوت ہو چکا ہے، آپ اس کو پکارنا شروع کر دیں۔ نہیں، ایسی جو پکار ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے مانگا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ عبادت اور استعانت، مدد کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد کر کے ہم تیری عبادت کر سکیں، مطلب اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر کے ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اہدنا، اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، الصراط سیدھے، المستقیم، الصراط راستہ، المستقیم سیدھے۔ تو پھر عادت نمبر 10 کیا ہونی چاہیے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے، ہر کام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا مانگا کرتے ہدایت کی دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ انہیں بعض اوقات دیکھیں نا، بعض انسانی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا حق ہے کیا باطل ہے، تو اللہ سے مانگیے، اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، اے اللہ جو حق ہے ہمیں وہ حق دکھانا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دینا، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اے اللہ جو باطل ہے ہمیں وہ باطل دکھانا، ہمیں پتہ چلے یہ غلط ہے، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا کرنا۔ بعض اوقات انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے حق ہے، کرنے کی توفیق نہیں ملتی، نہیں ہے اللہ حق کا پتہ بھی چلے اور کرنے کی توفیق بھی ملے۔ بعض اوقات انسان کو پتہ چل جاتا ہے باطل ہے، بچنے کی توفیق نہیں ملتی، نہیں ہے اللہ
پتہ بھی چلے یہ باطل ہے اور اس سے بچنے کی توفیق بھی تو نے دینی ہے، اللہ سے مانگیے، یہ عادت بنا لیجئے۔ اور عادت نمبر 11 کیا ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں نا، ہم نے اللہ سے ہدایت کا سوال تو کر لیا، پھر ساتھ ہی ہم نے کہا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت تو دے، لیکن کیسے دینی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ آپ پڑھ چکے لیول 1 میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو اے اللہ ان پر تو نے انعام کیا، اے اللہ ان کے راستے کی توفیق عطا کرنا۔ یہ جو تھا نا ہدایت یافتہ، تیرے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر تو چلانا۔ تو عادت کیا ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے، ان کو رول ماڈل بنائیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجئے، اپنے بچوں کو ان کے قصے کہانیاں سنائیے، انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، انشاءاللہ ان کے اندر بھی یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوبی نہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، نہ غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہونے والے۔ تو عادت نمبر 12 جو عادت نمبر 11 کے اپوزٹ ہے، عادت نمبر 11 یہ تھی کہ اچھے لوگوں کے پیچھے چلیے اور اچھے لوگوں کو فالو کیجئے اور ان کے راستے پر چلنے کی دعا کیجئے۔ تو عادت نمبر 12 یہ ہے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلانا، اے اللہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر نہ چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ہم یہ حدیث بھی لے لیتے ہیں، صحیح مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے۔ تو جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے، وہ حدیث کیا ہوتی ہے جی؟ وہ حدیث ہوتی ہے حدیث قدسی۔ کیا ہوتی ہے وہ حدیث؟ حدیث قدسی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا، آدھا میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ کیسے آدھی میری اور آدھی اس کی ہے؟ مطلب جب بندہ یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف کی۔ جب اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ تو دیکھیے نا، بندہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ وہ مانگے گا اسے وہ ملے گا۔ تو یہ 12 عادات تھیں جو کہ آپ نے تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں سیکھیں۔ یہ ہے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ کار۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کریں۔ لیول 2 میں انشاءاللہ ہم جو بھی لیسن پڑھا کریں گے، ہم دیکھیں گے اس لیسن میں اسماء اور افعال کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر ایک لفظ آیا اسم، اس کی جمع ہے اسماء، کیونکہ آپ کو پہلے سیشن میں بتایا گیا تھا نا کہ ناؤنز، اسم سیکھتے ہوئے چیلنج یہ ہے کہ واحد کی جمع پتہ ہونی چاہیے اور جمع کی واحد۔ تو یہاں پر واحد استعمال ہوا اسم، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اسماء۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا عالمین، اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ عالم، جہاں۔ آپ کہتے ہیں نا عالم ملائکہ، عالم برزخ، عالم، عالمون، عالمین۔ جمع بنانے کے 2 طریقے، واو نون یا یا نون کے ساتھ، تو عالمون واو نون والی جمع، عالمین یا نون والی جمع۔ یوم، اس کی جمع ایام، یوم کی جمع ایام۔ اچھا، جو بھی ہم لیسن پڑھا کریں گے ہم دیکھیں گے اس کے اندر افعال کون سے ہیں، اور ان افعال کو ہم منسلک کریں گے اپنے لیول 1 کے ساتھ، تاکہ لیول 1 کی ریویژن بھی ہوتی رہے اور لیول 2 میں آنے والے افعال کو بھی ہم سیکھتے رہیں۔ ایسی ہے جی۔ تو یہاں پر لفظ آیا حمد،
الحمدو، اگرچہ یہ اسم ہے لیکن ہم اس کو فعل کے ساتھ اس لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ فعل سے نکلا ہوا اسم ہے. حمیدہ یحمدو، چیٹ میں بتائیے نا حمیدہ یحمدو کا سٹائل کیا ہے. لیول 1 میں آپ پڑھ چکے ہیں جب فعل ماضی میں زیر آ جائے تو سٹائل کیا ہوتا ہے؟ سمیع یسمع، حمیدہ یحمدو، سمیع یسمع، اسمع سامع، مسموع سمع، الحمدو. ایسی ہے جی. تو یہ جو مصدر ہے نا آخر میں حمد، یا جسے آپ فعل کا نام یا مصدر کہتے ہیں، وہ یوز ہوا الحمدو. اچھا اگلا لفظ ہے جی مالک. مالک دیکھیں اسم فاعل پڑھ چکے ہیں مالک. ملکا یملکو، وزن کیا ہے؟ ضربا یضربو، ضربا یضربو، ملکا یملکو. فعل امر کیا ہے؟ املک، مالک، مملوک، ملک. اگلا فعل عبد یعبدو، ماشاءاللہ یہ تو لیول 2 کا ہے، آپ پڑھ چکے لیول 1 کا فعل ہے. عبد یعبدو آپ پڑھ چکے ہیں. عبد یعبدو اس سے کیا یوز ہوا؟ فعل مضارع، یہ بھی پڑھ چکے ہیں فعل مضارع. نعبدو، اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں. اگلا فعل ہے مغضوب، اسم مفعول ہے، مفعول کے وزن پر مغضوب. تو فعل کیا ہے؟ غضب یغضب، سمع یسمع، غضب یغضب، سمع یسمع، اسمع سامع، مسموع سمع. اسی طرح غضب یغضب، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب. چلیے جی قرآن پاٹ ہم نے مکمل کیا الحمدللہ آج سیکنڈ لیسن کا. تو چلیے اب ذرا گرامر کی طرف چلتے ہیں. گرامر کے اندر آج ہم نے پڑھنا ہے وہابا. کیا پڑھنا ہے جی؟ وہابا، فعل وہابا، اس نے دیا. قرآن مجید میں یہ فعل اپنی مختلف اشکال میں فعل یا اسم کی صورت میں 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک مرتبہ ذرا دہرا لیجئے جو آپ پہلے سیشن میں بھی پڑھ چکے ہیں گرامر کے پارٹ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ کمزور حروف 3 ہیں. کون کون سے؟ واو یا الف، واو یا الف. اب جب یہ کمزور حروف کسی فعل میں آ جاتے ہیں تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے، جیسے وہبا، وعدا، قالا، زادا، دعا، ہدا وغیرہ. کمزور افعال کے بارے میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے. نمبر 1، یہ جو کمزور فعل ہوگا نا، یہ آپ کے لیول 1 کے ہی جو 4 وزن تھے، 4 سٹائلز یا 4 پیٹرنز تھے، 4 سٹائلز تھے. فتح یفتحو، نصر ینصرو، فتح یفتح زبر والا سٹائل، نصر ینصرو پیش والا سٹائل، ضرب یضربو زیر والا سٹائل، سمیع یسمع فعل ماضی میں زیر والا سٹائل. تو یہ کمزور فعل انہی میں سے کسی نہ کسی سٹائل کے وزن پر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمزور حروف ہے، تھک جاتے ہیں. تھکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یا غائب ہو جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں. واو کی جگہ الف آ جائے گا، الف کی جگہ یا آ جائے گا، یا کی جگہ واو آ جائے گا. آپس میں ہی ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں یا پھر بالکل غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ان کمزور لیٹرز سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ٹیم ورک میں کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے. تو ان سے ہمیں یہ سبق ضرور لینا چاہیے. اور یہ سب تبدیلیاں اس لیے کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں. چلیے جی. تو یہاں پر ماشاءاللہ جو 6 افعال ہم نے پڑھنے ہیں نا، آج ہم وہابا فعل پڑھیں گے، پھر ہم اگلے لیسن میں وعدہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم قال، زاد، دعا، ہدا وغیرہ پڑھیں گے. تو یہ جو 6 ہم نے افعال پڑھنے ہیں کمزور، کون کون سے ہیں؟ ہم نے کہا تھا آپ 3 جملے یاد کر لیں، 6 فعل یاد ہو جائیں گے. 3 جملے اردو کے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وعدہ، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا، زیادہ دعا کرو، دعا ہدایت کی، ہدا. چلیے جی. تو آج ہم نے پڑھنا ہے وہابا، اس نے عطا کیا یا اس نے بخشا، اس نے دیا. ربنا ہب لنا نہیں، جو آیت کریمہ کے اندر دعا ہے وہ ہب لنا،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ. ہب فعل امر ہے. ہب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ فعل امر ہے تو فعل امر کے اندر ہمیں ہا اور با تو دکھائی دے رہا ہے لیکن واو کہاں گیا؟ تو بھی آپ کو بتاتے ہیں واو کہاں گیا. وہاب بھی اسی سے ہے. چلیے فعل ماضی ذرا پڑھیے ٹی پی آئی کے ساتھ. بسم اللہ. لیول 1 کو ذرا یاد کریں, ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں. فعل ماضی یا ٹی پی آئی کے ساتھ افعال کو سیکھنے کا وہی ہمارا طریقہ کار, وہی پیٹرن ہوگا. وہبا اس نے عطا کیا, وہبو ان سب نے عطا کیا, وہبتا آپ نے عطا کیا, وہبتو میں نے عطا کیا, وہبتم آپ سب نے عطا کیا, وہبنا ہم سب نے عطا کیا. مؤنث کے لیے وہبت اس عورت نے عطا کیا. ایسے ہی ہے. دوبارہ وہبا وہبو وہبتا وہبتو وہبتم وہبنا وہبت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہابہ کس کے سٹائل پر ہے؟ تو دیکھیے وہابہ سٹائل پر ہے فتح یفتحو کے. وہابہ کس کے سٹائل پر ہے جی؟ فتح یفتحو. وہابہ یہبو اصل میں تھا یوہبو. تو کیا ہوا؟ یہ واو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. یوہبو یوہبونا توہبو اوہبو بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو پھر کیا کریں؟ کمزور ہے واو تو گرا دیں. یہی آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ کمزور حروف بعض اوقات گر بھی جاتے ہیں. یہ گرانا میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے نہیں ہے. عرب دان نے جس کمزور لیٹر کو گرانا تھا انہوں نے اپنی ڈکشنری کے اندر اس کو لکھ دیا کہ اس کو گرا دیا جائے گا. تو گویا کہ وہابہ سے فعل مضارع بناتے ہوئے واو کو گرا دیا جائے گا کیونکہ اس کا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. بولنے میں آسانی کے لیے آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہبو. تو فعل مضارع کیا بن گیا؟ یہبو یہبونا. یہبو وہ عطا کرتا ہے, یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں. تہبو اہبو یہی سائن تھا فعل ماضی کا, یہاں فعل مضارع کا یہاں. یہبو یہبونا تہبو اہبو تہبونا نہبو مؤنث کے لیے تہبو. ایسے ہی ہے جی. دوبارہ دو ملا کر یہبو یہبون تہبو اہبو تہبونا نہبو تہبو. فعل امر کیسے بنا؟ ماشاءاللہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سلائیڈ میں. فعل امر کیسے بنا جی؟ فعل امر ایسے بنا کہ فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے. فعل امر یاد رکھیں کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. تو فعل مضارع سے ایسے بنا کہ یا کو تو ہٹا دے کیونکہ وہ تو مضارع کی ہے, ماضی میں بھی نہیں تھی, اسم فاعل وغیرہ بھی نہیں ہے. وہ فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے, یا تا یا آ یا نا. یہبو تہبو اہبو نہبو. فعل مضارع کے شروع میں یا تا یا حمزہ یا نون, یہ چاروں لیٹرز فعل مضارع کے ساتھ خاص ہیں. تو فعل امر میں ان کا کیا کام؟ تو یا کو ہٹا دیں. تو کیا ہو گیا؟ یا کو ہٹایا تو ہو گیا ہب. اب آپ کو آیت کریمہ سمجھ آئی؟ ہب لنا عطا کر ہمیں. ہب عطا کر, ہبو تم سب عطا کرو, لا تہب مت عطا کر, لا تہبو تم سب مت عطا کرو. دوبارہ ہب ہبو لا تہب لا تہبو ہب ہبو لا تہب لا تہبو. اسم فاعل بہت آسان, وہی جو لیول 1 میں اسم فاعل بنانے کا قاعدہ کلیہ رول تھا. فاعل کے وزن پر واہب عطا کرنے والا, موہوب جس کو عطا کیا جائے, وہب عطا کرنا. دوبارہ واہب عطا کرنے والا, موہوب جس کو عطا کیا گیا, وہب عطا کرنا. واہب موہوب وہب. ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے پورا آپ کا فعل ماضی, مضارع, فعل امر اور اسم فاعل مفعول مصدر ساری چیزیں آ گئیں. مؤنث کے الفاظ ہم الحمدللہ کور کر چکے ہیں, وہبت اور تہبو.
ایسے ہی ہے جی. تو یہ آپ کے چیپٹر وہابا کا پورا ٹیبل ہو گیا. تو بتائیے کمزور فرسٹ آپ کا جو کمزور چیپٹر تھا وہ پڑھ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ کمزور چیپٹر بڑے دلچسپ ہیں، بڑے دلچسپ ہیں. بس آپ کو سمجھ آ جائیں، ان کے جو بنیادی قواعد ہیں، رولز ہیں، وہ سمجھ آ جائیں تو ان کا سیکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے جو افعال ہیں ان کی پہلی چابی ہے، شروع کے الفاظ ہیں. فعل ماضی شروع ہوتا ہے وہابا سے، فعل مضارع شروع ہوتا ہے یہابو سے، فعل امر ہب سے، اور اسی طرح اسم فاعل مفعول مصدر واہب موہوب وہب. چلیے جی، اللہ کی توفیق سے ہم نے وہابہ فعل کو مکمل کیا. تو اب جو میری آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پلیز جو آپ کے ساتھ ٹیم کی طرف سے یا ناس پلیٹ فارم پر جو آپ کے ساتھ ورک بک یا اس کتاب کی جو بک شیئر کی گئی ہے اس کا پرنٹ لے لیجئے. دیکھیے وہ 200-400 روپے کا پرنٹ آ جائے گا. پرنٹ لیجئے، تب سیکھنے میں آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ جو کچھ سلائڈز پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کے پاس بک میں موجود ہوگا. اور پھر ہماری جو بک ہے اس کے آخر میں ورک بک ہے، ورک بک پر ہوم ورک مکمل کیجئے. ہوم ورک کیسے مکمل کرنا ہے؟ جتنے سوالات ہیں ان کا جواب اپنے پاس سے لکھیے، کسی کو چیک کروائیے. وہابا کے وزن پر ایک چیپٹر ہے وضع، سیم جو چینجنگز آپ نے وہابا میں کی تھی نا، وضع میں بھی بالکل ویسی چینجنگز ہوں گی. تو کیا کریں؟ وضع چیپٹر کو بھی مکمل کریں. ٹھیک ہے، ایک چیپٹر ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس کے وزن پر دوسرا چیپٹر آپ خود سے اس کی پریکٹس کریں گے. اور یہ دونوں ہی ایسے چیپٹرز ہیں جو قرآن مجید میں کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنا جو سیکنڈ لیسن تھا اس کا پارٹ اے اور بی دونوں مکمل کیے. اللہ ہمیں مزید توفیق عطا کرے سیکھنے کی، مزید اللہ ہمیں صلاحیتیں عطا کرے. وما توفیقنا الا باللہ.